یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اب میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں محترم المقام عزت مآب حضرت مفتی قاسم جیلانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کرے۔ ان کے تعلق سے میں اتنا کہوں گا کہ با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے ہوئے، باعث فخر و چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ مفتی قاسم جیلانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کے صدر محترم حاجی افتخار احمد منا سیٹھ صاحب، دیگر علماء کرام، شہر کے صاحب خیر حضرات، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تجارت، معاشی ترقی، اس کے ظاہری اسباب کے متعلق یہ عظیم الشان کانفرنس جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارا شہر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ شہر کی کل آبادی کا تہائی حصہ مسلمانوں پر مبنی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تعداد میں ہمارے شہر میں ایسے افراد موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراہمی عطا فرمائی ہے اور تجارت میں، بزنس میں وہ رغبت رکھتے ہیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیوں نہ ہم اپنے شہر کے تاجروں کو اور بزنس مین حضرات کو، ایسے افراد جو تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی دینی رہنمائی بھی اور زمانے کے اعتبار سے تجارت کے لیے جو اسباب اختیار کرنا چاہیے اس کے متعلق ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کی جاوے۔ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، بقول ہمارے چچا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دولیوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ مومن کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دایاں ہاتھ اگر کسی کے آگے ہم پھیلاتے ہیں تو گویا ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، بایاں ہاتھ کی کسی کے آگے پھیلاتے ہیں تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی یہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور سے رہنمائی حاصل کریں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ قیامت تک
جتنے جدید مسائل آئیں گے، جدید معاملات آئیں گے، ہر ایک کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں رکھا ہے۔ آج بھی جو بھی نیا مسئلہ کسی کو پیش آ جائے اور وہ دارالافتاء سے رجوع کرے، کسی مفتی سے رابطہ کریں کہ فی الحال بازار میں یہ نیا معاملہ تجارتی اعتبار سے چل رہا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، تو جواب وہی قرآن و حدیث سے دیا جائے گا جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور یہ نمونہ دیگر مذہب والوں کی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو دیکھ کر صرف عبادت کریں اور بقیہ شعبوں میں دوسروں کو دیکھ کر کریں۔ ہمارے لیے یہ ایسا عظیم رہنما اور ایسا نمونہ ہے کہ جس فیلڈ میں اور جس شعبے میں چاہیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی، تجارت ہو، ملازمت ہو، صنعت و حرفت ہو، معاشیت ہو، جس فیلڈ میں جائیں گے تو ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر چکو تو پھر زمین میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ۔ رزق کے تلاش کو اور طلب کو اللہ کا فضل کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو طلب کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اس لیے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک حدیث میں تو نقل کیا گیا کہ حلال رزق کا طلب کرنا دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ وہ فرائض جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ تعالیٰ نے لازمی کی ہیں، ان کے بعد یہ بھی ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، کیونکہ ہم جن کے ذمہ دار بنتے ہیں ان کے نان و نفقے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اب ان کو حلال کمائی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص عفت اور آبرو کی حفاظت کے لیے کہ غیر کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، اپنے گھر والوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے، غریبوں کو، یتیموں کو مدد کرنے کے لیے، خاندان میں صلہ رحمی کرنے کے لیے حلال رزق کی طلب کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوگا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک شخص ہے جو حلال تجارت کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو نفل عبادت میں مشغول ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ فرمایا کہ وہ بہتر ہے جو حلال تجارت کے لیے محنت و مزدوری کرتا ہے۔ تجارت میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس زمانے میں رہے اس زمانے کے اعتبار سے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں انہوں نے کی ہیں۔ کوئی لکڑی کا ماہر، کوئی لوہے کا ماہر، کوئی درزی، کوئی کپڑا بنانے والے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں تو ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیات کے مقام پر، مر زہران کے مقام پر بکریاں قیرات کے بدلے میں چرائی ہیں۔ حدیث میں نقل کیا گیا کہ آپ نے جب بھوکے صحابہ رضی اللہ عنہم جو جنگل میں نکلے اور پیلو کے پھل تلاش کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کالے کلر کے دیکھو، سیاہ رنگ کے جو پکے ہوئے ہوتے ہیں، مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کوئی نبی نہیں تھے مگر یہ کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیرات پر، یعنی ایک مزدوری کے طور پر بکریاں وہاں پر چرائیں۔ دوسری حدیثوں میں نقل کیا گیا کہ 25 سال کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی فیلڈ میں داخل ہوئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف آپ لے کر گئے۔ کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نفع عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمارے لیے تجارت، بزنس کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تجارت پیشہ تھے، امیر المومنین بنے۔ اس وقت بھی اپنا جھولا اٹھا کر تجارت کے لیے نکلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور فرمایا کہ اگر آپ اس طرح سے تجارت کے لیے نکل جائیں گے تو لوگوں کے کام کو کون دیکھے گا، اور پھر ضرورت کے اعتبار سے وظیفہ ان کا مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے جو لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی گزرے ہیں۔ تو مال حاصل کرنا، کمانا برا نہیں ہے، لیکن خیال اس کا رہے کہ جس طرح سے کشتی پانی پر تیرتی ہے، جب تک ہی تیرتی رہتی ہے، پانی اگر کشتی میں داخل ہو گیا تو کشتی کو ڈبا دے گا۔ ایسے ہی مال کا حال ہے کہ مال اگر ہمارے دل میں داخل نہ ہو، ہاتھ تک رہے اور دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، تو یہ مال ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اور صالح آدمی کے لیے مال اچھائی کا ذریعہ ہے، کہ وہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، اور اس کے برخلاف برا آدمی ہے تو اس کے لیے وہ مال اور زیادہ بربادی کا، ہلاکت کا، گناہ میں پڑنے کا، فحاشی کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال مال کمانا فی نفسی ہی کوئی برا نہیں، بس قرآن کریم میں جو فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، دھوکے کے ذریعے سے، کسی پر ظلم کرنے کے ذریعے سے، ان طریقوں سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اچھے طریقوں سے اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کی فضیلت حدیث میں ارشاد فرمائی گئی کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کریں لیکن سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ دوسری یہ کہ کچھ چیزیں زمانے کے اعتبار سے ایسی ہوتی ہیں کہ تجارتی فیلڈ میں شریعت کے اعتبار سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا، لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہیں تو ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں نقل کیا گیا، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، کھجور کا جو گابھا ہوتا تھا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے، وہ نر کھجور کے گابھے کو مؤنث اور مادہ کھجور کے گابھے سے ملاتے تھے، اور ملانے کے بعد میں پھر اس کی فصل اگاتے تھے۔ ایک مرتبہ شور، کچھ آوازیں آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کھجور کے گابھے کو نر کو مادہ سے ملا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان سے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح سے ملا کر ان کو بوتے ہیں، اگاتے ہیں تو اس سے کھجور اچھی نکلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جن کو یہ خبر ملی کہ آپ نے اس طرح سے فرمایا تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اگلے سال جو فصل آئی، اگلے سال جو کھجور نکلی تو بہت کم نکلی اور ویسی نہیں نکلی جیسے نکلنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو کرو۔ میں نے جو کہا تھا اپنے گمان کے اعتبار سے کہا ہے، لیکن میں جب یہ کہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو پھر اس بات کے اندر شک مت کرنا۔ تو یہ دنیوی اعتبار سے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے اعتبار سے مخالف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائیں اس کی مخالفت میں نہیں ہیں،
تو زمانے کے اعتبار سے اگر تجارتی کوئی ہنر ہیں، کوئی طریقے ہیں، کوئی اختیار کر رہا ہے تو کوئی برا نہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے شہر کا میں حال اگر بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، مالی فراہمی بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں، ہنر بھی موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ شریعت کے اعتبار سے رہنمائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے کمائی کر رہے ہیں، ناجائز طریقے پر کمائی کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ناجائز طریقوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پوری کی پوری فیلڈ اور جس شعبے میں ہوتے ہیں سب کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر اگر ہم زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں اور شریعت کا کیا حکم ہے ان کو بھی دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تجارت میں بہت سارے لوگوں کا ایک مزاج پرانا جو چلا آ رہا ویسی ہی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ فلاں لوگ تجارت میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارا قصور بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ایک پرانی ذہنیت لے کر بیٹھے ہیں زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں میں جدت لانا، نیا طریقہ اختیار کرنا، زمانے کے اعتبار سے کہاں پر کون سی چیزیں چلانا، اس کے متعلق ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارے شہر دھولیا میں چند ایسے بڑے بڑے علاقے، چند بڑے بڑے راستے ایسے ہیں، مثلا اگر اسی باہر کے راستے کو دیکھا جائے، شہر دھولیا کا 100 فٹ کا یہ راستہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تجارت کے لیے ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن اکثریت نے اس پر غور و فکر نہیں کی۔ چند چیزیں جو ذہن میں جس کی آتی رہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر چیزوں ہی کے اندر سارے اپنے مال کو، قیمتی سرمایے کو اس پر لگا کر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو، قوم کا بھی فائدہ ہو۔ کمائی کے ذریعے بہت سارے ہیں۔ دیکھیے غیر مسلموں کے اندر ذہنیت رکھنے والے احباب کما بھی رہے ہیں لیکن قوم کو کچھ دے بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، کما بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ صرف کمانے کا سوچ رہے ہیں، قوم کا، لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق اگر ہم کوئی لائحہ عمل ہو، شہر کے اندر لوگوں کی رہنمائی کا کوئی شریعت کے اعتبار سے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہو، کوئی کمیٹی ہو جن سے لوگ ٹکرائیں، مشورہ لیں کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، کون رہنمائی کریں، تو یہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا۔ بہت سارے شعبے ہیں جن کے اندر لوگ جانا چاہتے ہیں، صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کا، خسارے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دھوکہ ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اندر نوجوان داخل ہو جاتے ہیں، بعد میں جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، جو ایک لنک لگا کر کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ فلاں کو تیار کریں اور نیچے والے فلاں کو تیار کریں اور نیچے والے فلاں کو تیار کریں اور پھر اس طرح سے کمائی ہو، تو نوجوان تو یہ سمجھتے کہ ہم تجارت کریں، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ طریقہ جائز نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نوجوان جب چاہتے ہیں محنت کریں لیکن شریعت کی رہنمائی نہیں ہوتی تو اس میں نقصان کا اور خسارے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا اسی لیے۔ دیگر کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر شہری لوگوں کی رہنمائی کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بنایا گیا۔ ہمارے یہاں پر بھی اگر کچھ برادریاں اگر دیکھا جائیں، جیسے بوہری برادری ہے، میمن برادری ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ برادری کے نظام کے اعتبار سے لوگوں کی فیلڈ ان کو چوائس کرنا، منتخب کرنا، ان کی مدد کرنا، آگے بڑھانا، یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں۔ ہمارے شہر دھولیا میں غیر مسلموں میں سندھی جو افراد ہوتے ہیں ان کی ایسی کمیٹی ہے کہ ان کو قرض کی ضرورت پڑے تو قرض دیا جائے گا، تجارت سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ان کو قرض دے کر ایسی تجارت پر کھڑا کیا جاتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ بھی لکھ پتی، کروڑ پتی اور بڑے تاجر بن جاتے ہیں۔ بوہریوں کے یہاں صرف دھولیا مہاراشٹر یا انڈیا کا نہیں، آپ دبئی تک اور دیگر علاقوں میں جا کر دیکھیں، ہمارے شہر کے اور آس پاس کے بوہری جو غریب تھے، آج ان کی قوم نے ان کو آگے بڑھایا، دبئی تک بھیجا، بڑے بڑے تاجر بن چکے ہیں۔ تو جہاں ایک رہنمائی ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج شیئر مارکیٹ وغیرہ کے مسائل ہیں، اس میں بہت سارے افراد جہاں دیکھیں فائدہ تو سارے کے سارے افراد اسی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رہنمائی شریعت کے اعتبار سے ہوئی تو ٹھیک ہے،
نہیں ہوئی تو غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. تو یہ سارے شعبوں کے اندر دینی اعتبار سے بھی دنیوی اعتبار سے بھی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے آج کا پروگرام یہاں پر طے کیا گیا ہے. ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، جو ملک کی اتنی عظیم و شان شخصیت ہیں کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ عرب ممالک، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ایسے بڑے بڑے ملک میں اسلامک بینکنگ کے لیے، مسلمانوں کی تجارت اور بزنس کے لیے کچھ پروگرام رکھے جاتے ہیں تو ان میں مقرر کے طور پر حضرت کو بلایا جاتا ہے، رائے لینے کے لیے، لائحہ عمل بنانے کے لیے حضرت کو بلایا جاتا ہے. تو یہ ایسی عظیم شخصیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، لیکن کنواں خود ہمارے پاس آ چکا ہے تو ہم نے ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا کا بیان تو بالکل اخیر میں ہوگا، درمیان میں 2-3 مقررین ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کریں، اور اخیر میں حضرت مولانا کا بیان ہوگا. جب تک آپ دل جمعی کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں، اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو اعلان کر کے بتایا جائے گا کہ شہری اعتبار سے ایک کمیٹی ہم لوگوں کو بنانا ہے، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، تاکہ ایک کمیٹی ہو جو سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے اور ایک رابطے کی کوئی شکل لوگوں کے لیے ہو جائے. اور وہ کمیٹی علماء سے بھی رابطے میں رہے گی، عصری اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے جو افراد آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گی. آپ حضرات اس پر بھی توجہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا، حلال اور وسیع رزق کا، معاشی ترقی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.